جاتا ہے. میں اپنے پروگرام ایپی نیوز کے اسپیشل سیگمنٹ میں راجہ شہزاد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمیشہ سے ہماری یہ کاوش رہی ہے کہ ہم چکوال کے ان لوگوں کو اپلائی کریں کہ جو ایک پائنیئر ہیں اور جو چھپے رستم ہیں اور کسی وجہ سے وہ سکرین پہ نہیں آ رہے اور ان کی ایکٹیویٹی اتنی بڑی ہیں کہ جو چھپائی نہیں جا سکتی. ایسی یہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے رائٹر ہیں, مصنف ہیں اور انہوں نے کئی پودے لگائے ہیں جو پھل پھول کے آج اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, اپنے چکوال کا نام روشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد خان استاد صاحب. ہم ان کی زبانی جانیں گے کتنی بکس لکھی ہیں, کس ٹاپک پہ لکھی ہیں اور یہ اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آج ان کے اسٹوڈنٹ کہاں پہ ہیں. یہ اپنی ایجوکیشن سے جب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی اپنے اس ٹاپک سے ہٹے نہیں ہیں. ابھی بھی یہ ایسے پودے لگا رہے ہیں اور کافی سارے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد خان استاد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمارے ناظرین کو آپ پلیز تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے گا اپنی بکس کے حوالے سے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہیں, بکس آپ نے لکھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال آپ کا. میں نے اللہ کے نام پر, الواسع کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے حوالے سے میں پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہو چکا ہوں. اور اس کتاب کے حوالے سے میں نے 1 سے 7 نومبر تک کینیڈا میں ایک خطاب کرنا تھا. وہ ایمبیسی یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرا ویزا انڈورس نہیں ہو سکا اور میری کتاب نے 4 جملے جنریٹ کیے ہیں. ایک جملہ وفاقی سیکرٹری جناب انور خان صاحب نے جنریٹ کیا ہے, لکھا ہے کہ چکوال از دی مین ہب ٹو اسپرچوئلٹی. ابھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ چکوال کی ہم مکمل تشریح کریں کیسے ہب ٹو اسپرچوئلٹی. دوسرا جملہ سوزی پالمر جو آسٹریلیا سے ہے, اس نے ایک جملہ دیا ہے میری کتاب کو, اقبال کیم اینڈ سویپٹ دا ورلڈ. اقبال دنیا میں آئے اور انہوں نے دنیا کو انقلاب سے بچا سکا. اور تیسرا جملہ ایک امریکن خاتون نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ پروفیسر یور گریٹ بک وڈ برنگ کنٹریز ٹوگیدر تھرو گاڈ. یہ سب سے خوبصورت خراج تحسین ہے میرے لیے, میری کتاب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. ابھی ہمارے پاس 4 بندے ہیں جو ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں. وفاقی سیکرٹری انور خان صاحب شاہینہ کشور کینیڈا سے ہیں. کرنل بابر سرفراز نے انہیں یونیورسٹی کے لیے جگہ دیا ہے. بڑی شاہ لطیف انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی میرا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ میں چکوال کو دینا چاہتا ہوں تعلیم کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے مجھے کتاب کے حوالے سے پوچھا ہے. اس کتاب نے مجھے دنیا میں مشہور اور معروف کر دیا ہے اور اس کتاب کے 13 سے 15 زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. فارسی کا ترجمہ سمن نجات جو کینیڈا میں رہ رہی ہیں, انہوں نے فارسی میں ترجمہ کر کے بھیج دیا میرے پاس. اردو کا اس کا ورژن پبلش ہو چکا ہے اور انگلش کا بالکل تیاری کے مراحل میں کچھ دنوں کے بعد انگلش ورژن بھی ہمارے منظر پہ آ جائے گا. اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا ہے اور کسی نے ہماری لوکل اخبار میں لکھا کہ پروفیسر محمد خان پہلی پرواز ہی سے دنیا کو کاٹ گئے ہیں, چکوال سارے کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں چکوال کا فخر ہوں, میں پنجاب کا فخر ہوں, میں پاکستان کا فخر ہوں اور میں پوری دنیا کا فخر ہوں. اس حوالے سے کہ سب سے زیادہ مجھے جو پاپولیرٹی ملی ہے وہ امریکہ, جاپان اور چائنا جیسے ملکوں میں مجھے بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا. امریکہ کی بہت زیادہ جو عوام ہے, میرے پاس گورے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی بہت زیادہ گورے ہمارے ساتھ انٹریکشن میں. اور آدھی سن ولیم جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں فنڈز بھی ملیں گے. اور ہماری شاہینہ کشور جو کینیڈا میں, وہ ان دنوں دونوں 1 سے 7 تاریخ اس ورلڈ کانفرنس میں شریک ہو رہی ہیں اور اپنی جدوجہد میں پراپر طریقے سے وہ جدوجہد میں باقاعدہ حصہ لے رہی ہیں. اس ورلڈ کانفرنس میں وہ اپنا کردار ادا کریں گی. اس کے علاوہ چکوال کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا.
کہیں سے کہاں تک، کہیں سے کہاں تک ہم چکوال کو لے کے جانا چاہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چکوال کو ہم وہ ترقی دینا چاہتے ہیں، چکوال کو ہم یونیورسٹی ٹاؤن بنا رہے ہیں. یہ یاسر سرفراز کا نعرہ ہے. وہ ہمارے ایک دفعہ پریس کلب میں آئے تو انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ چکوال کو یونیورسٹی ٹاؤن ہونا چاہیے. وہ سول سیکٹر میں میری یونیورسٹی دبئی چیف انٹرنیشنل یونیورسٹی چکوال کو پروموٹ کریں گے اور وہ اپنے پاس اس کو لکھیں گے. ابھی ان دنوں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ یونیورسٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ٹورزم سے بہت زیادہ کام. پروفیسر صاحب بہت اچھے، بہت گولڈن باتیں ان کی، اور میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے بغیر پرسن کے ہمیں کافی ساری چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہوئی ہیں. تو یونیورسٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اس کتاب کے حوالے سے ورلڈ وائڈ امریکہ، چین اور ایسی کنٹریز کا بھی نام لے رہے ہیں جو کہ بہت ویل نون کنٹریز ہیں. ان کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، وہاں پہ وہ کتاب بدلا چھوڑ دیا. اور ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ چکوال میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو سر آپ اپنی تھوڑی سی ایکٹیویٹی یہ بتائیے گا کہ آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور پھر آپ یہ رائٹنگ بھی کر رہے ہیں. رائٹر کو ڈیفینیٹلی بہت کام چاہیے ہوتا ہے، ایک ویژن دینا، ایک پوری بڑے کو ایک ویژن دینا، وہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مشن اور یونیورسٹی کا بھی سوچ رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ جی بہت مہربانی، بڑا خوبصورت سوال. ہم یہ تمام کام، ابھی سچی بات میں یہ کروں کہ میں ایک دفعہ یہاں اسپتال میں بیٹھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے مزاق میں کہنے لگے پروفیسر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر موت دینی ہے 8 سے 2 بجے کے درمیان ہمارے پاس موت کا فکس ابھی نہ بھی. تو ان سے میں دل لگی بھی کرتا تھا، بہت اچھے سے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم راؤنڈ کی کلاک بزی ہیں. کبھی جنرل فیض کے پاس جا رہا ہوں، کبھی وفاقی سیکرٹری کے پاس جا رہا ہوں، کرنل بابر کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ادھر جا رہا ہوں، ادھر آپ دوستوں کے اندر بیٹھتا ہوں. ہر جگہ میں اتنا بزی ہوں. پریس کلب چکوال میں میرا اپنا پریس کلب ابھی تک نہیں چالو ہو رہا، اس کو بھی میں کوشش لگوں. 10 مرلے زمین مجھے مل چکی ہے. باقی چودھریوں نے مجھے 10 مرلے زمین دے دی ہے. اپنے کرنل بابر سرفراز نے مجھے 100 کنال زمین دے دیا. تو میں اس کشمکش میں لگا ہوا ہوں کہ ہر وقت بہتری چکوال کی بہتری. میری ڈی سی صاحب سے لڑائی ہوتی ہے، میں 3 ڈی سیوں سے لڑ چکا ہوں کہ آپ چکوال کے لیے کیوں نہیں اچھے کام کر رہے. اگلے دن اس ڈی سی کے ساتھ بھی میرا جھگڑا ہونے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لیکن ہم ہر وقت خوشحال رہتے ہیں کہ چکوال کو کہیں سے کہاں تک ہم لے کے جائیں. چکوال کو کہیں سے کہاں لے کے جائیں، یہ بہت اچھے اور بہت گہرائی والے بچے میں جو بیان کر رہے تھے. اور میرے لیے بہت بڑی چکوالیہ ہونے کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک پریس کلب بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی اپنی ممبرشپ لے لی ہوئی ہے، اس کی جگہ بھی ڈونیٹ ہو چکی ہے. تو میری بھی دعا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے. تو پروفیسر صاحب بہت اچھے اقدامات ہیں، اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے. صحافی بھی ہمارے بہت اچھے جیسے جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ پھر ہم لوگوں کو جاب پروان کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں لے کے تو مزید کیا آپ اپنا ایک تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس پروگرام کے ساتھ سے ایک ویژن دیں کہ ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو آپ کے مطلب آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تاکہ ہم آپ کے. بہت خوبصورت آپ کا سوال. میں اس کا حوالہ ایسے دوں گا کہ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی جو جہان کے بہت بڑے سید تھے، وہ سپورٹ کے مطابق. میں ان کے پاس پہنچا، آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. انہوں نے بولا کہ چکوال کا کوئی ایم پی زندہ نہیں ہے. تو میں نے بولا سر وہ سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے بولا کہ میں نے پورے پاکستان میں اسٹیڈیم ایشو کی ہے، چکوال سے ایک بندہ مانگنے کے نہیں گیا. ہم چودھری ہیں، ہم چودھری بن کے رہتے ہیں، لیکن چکوال کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہیں. چکوال کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہمارے نئے ایم پی ہے یاسر سرفراز بہت زیادہ سرگرم ہے. انہوں نے 8 ضلع منتخب کر رہی ہیں اور ٹورزم سے بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اور یونیورسٹی میں انہوں نے ڈیزائن کرنی ہے. اور ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کو بھی اپنے پاس جگہ دیں اور اس کو بھی پروموٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ ممبر ہیں وہ اتنے سرگرم ہیں. وفاقی سیکرٹری انور خان صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. شہینہ کشور کینیڈا میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے. عادی سن بلجیم امریکہ میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے. ہر ممبر جو ہے ہم نیروبی میں رجسٹرڈ ہیں، بغداد میں ہم رجسٹرڈ ہیں، کنیا میں ہم رجسٹرڈ ہیں.
بہت سارے ممالک میں ہم کام کرنے کی جستجو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ چکوال کو ہم وہی آپ والی بات ہے کہیں سے کہاں تک لے کر جائیں گے اور چکوال ایک دن نقشے پر دوسرا اسلام آباد بن کے ابھرے گا. اور میرا بات ہے سر خاص طور پہ وہاں اس کو ہم دوسرا اسلام آباد بنائیں گے. وہاں پریس کلب بن چکا ہے, 10 مرلے زمین چودھری محسن امیر نے ہمیں دے دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس پریس کلب کے افتتاح میں آپ کو بلائیں گے. بہت جلد ہے اس پریس کلب کے افتتاح میں اور اس افتتاح میں ہم ممبر بھی بنے گے تو ہے بہت ایک اچھی بات ہے. تو پروفیسر صاحب ہمارا چکوال پہلے ہی ہمیں اس طرح کی کچھ ہماری کمزوریاں ہیں, کچھ کیونکہ عسکری حوالے سے دیکھیں تو ہماری شاختیں ہمارے قبرستان میں 1-2 شہید موجود ہیں اور پولیٹیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس 3-4 وزارتیں ہیں ابھی بھی, اور تعلیمی میدان میں بھی دیکھیں تو وہ ہم گولڈ میڈل اور اس طرح کی چیزیں, اور آپ جیسی شخصیات بکس لکھ رہی ہیں جنہوں نے صاحب کی بک دی, انہوں نے عسکری حوالے سے کافی خدمات اور اپنے کیا تھا, اور جنرل مدرسہ میں وہ بھی کافی ایک اچھے انہوں نے عسکری جذبات سر انجام دی ہیں. دوسرے کافی جرنیل ہیں کچھ بڑی عادت تک ہوتی ہے. تو ہمارے چکوال کو اس طرح ابھی نہیں دکھایا جا رہا یا ہمارے چکوال اس طرح سے ترقی نہیں کر رہا. اس کو آپ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جیسا جرنیلوں کو اپنا کردار سر انجام دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو رہا, لیکن ابھی ہمارے پاس املکی نام ہے, ہمارے پاس ایک جنرل ISI کا فیض آگے ہے اور وہ بہت ایکٹیو اپنے علاقے کو بہت اوپر لے کے جا رہا ہے. اور میری اس سے 2 دفعہ میں اس کے گیا ہوں سنڈے کو, اس سے ملاقات نہیں ہو رہی. میرا دل یہ ہے کہ میں اس کو جا کے بولوں گا کہ آپ ایک فوجیوں کے لیے خوبصورت سا اسپتال یہاں ہمارے چکوال کو دیں اور ان سے اچھے ہم کام کروا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہمارے پاس 4 منسٹری ہیں, یاسر سرفراز راجہ ہے, عبداللہ بھی کافی ایکٹیو ہے, اس طرح ہماری یاسمین ہے لاہور والی, انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی ملاقات کا پروگرام بن رہا ہے. بریگیڈیئر طارق محمود جنہوں نے چکوال میں بہت ادب کے حوالے سے کام کیا, خواجہ بابر سلیم اسی طرح بہت ایکٹیو رہتے ہیں, اپنے ضلع میں ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. میں بھی بلکسر کے حوالے سے ایکٹیویٹیز اپنی سرگرم رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہم چکوال کو ایکچولی جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ بہت نقصان ہمارا ہوا. چکوال کو بہت پروموشن دے دینی تھی انہوں نے, لیکن ان کا قتل ہو جانا, وہ جو ہمارے گورنر مارے گئے اس وجہ سے کر کے ہمارے وہ یہاں پر 9-10 اسٹار ہوٹل بنا رہے تھے, بہت پروموٹ انہوں نے چکوال کو کرنا تھا. لیکن یہ بدقسمتی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں انسان مثال کے طور پر نہیں کچھ کر سکتا. ہر صورت ابھی ہم چکوال کو نئے سرے سے ابھی 4 منسٹری ہمارے پاس ہے, اس حوالے سے ہم چکوال کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ٹاپک تو نہیں ہے, لیکن چونکہ چکوال کی بات ہو رہی ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کوشچن سمجھیں جس کا سمجھیں کہ جو کہ ابھی 2-3 وزارتیں اور اسپیشلی ہمارے پاس ایسی بیس موجود ہیں جو کہ نیچرل بیوٹی ہو, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے, ہم ان چیزوں کو سامنے دے کے نہیں آ پا رہے, جبکہ ہمارے پاس سیر و سیاحت کی بھی وزارت ہے, نوریات کی وزارت ہے ہمارے پاس. تو اس پہ کوئی آپ اپنی کوئی ورکنگ ہے, کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس پہ؟ ہم نے جو یہاں چکوال میں شروع کیا تھا, ہم نے گرین اور کلین چکوال کی مہم ہم نے چلائی تھی اور وہ چل رہی ہے ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ہمارا وزیر اعظم بھی کام کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, ہمارا یاسر سرفراز راجہ جو ہے وہ ینگ لڑکا ہے لیکن بہت سمجھدار ہے اور بہت عقل والا ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے. اس کو 90 ڈیز میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور وہ ان 2 فیلڈ پہ کام کر رہا ہے. ایک یونیورسٹی ایلوکیٹ کرے گا ملک کے لیے, دوسرا وہ ٹوریزم کے لیے. مجھے پتہ چلا ہے, میری ابھی سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن پتہ چلا ہے کہ 8 ضلع انہوں نے منتخب کر لیے. اس کو آپ کے کلر کار کو ٹاپ پرائرٹی مل رہی ہے اور کلر کار میں 2 دفعہ فالٹ آ چکے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کو استعمال نہیں کیا گیا. کلر کار ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم اگر بنائیں تو دنیا کے سیاح یہاں پر آ سکتے ہیں. آگے وہ 2 وادیاں ہیں, ادھر کے لیے 8 ضلع انہوں نے منتخب کر لیے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے میرے خیال میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہر ریجن کو ایک یونیورسٹی دیں گے. اور میری ان سے ریکویسٹ ہے جناب یاسر سرفراز راجہ سے کہ وہ میری بڑی لطیف انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اپنے کاغذوں میں ضرور لکھیں. ہم نے HEC کو لیٹر لکھ دیا ہے, ہم اس کے لیے 8 سال سے کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یونیورسٹی کو ضرور بنائے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امام سرکار کے نام پہ وہ بنے گی اور بن کے رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید
مکمل ہے. ابھی ٹائم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ٹائم جو کہ شارٹ ہے، پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے، کافی اس کا فائدہ ہوا ہے. پروفیسر صاحب سے بات کر کے ہر ٹاپک پہ بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام، اپنے ساتھی رپورٹر فرد بشیر، اپنے کیمرہ مین حسن اور استاد محمد صدیق صاحب کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے